دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج بھی دیکھیے اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بسا اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ حج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، اور احرام کے معنی آتے ہیں بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا۔ جب بندہ حج یا عمرے کا ارادہ کر کے یہ تلبیہ پڑھتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس وقت بندہ یہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے اسی وقت سے اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتا، اپنے جسم کے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، سیرت کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے سیرت حلبیہ۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے بارگاہ ربانی میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں آپ کے گھر کی تعمیر سے فارغ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیارے ابراہیم، اب آپ لوگوں کے اندر حج کا اعلان فرما دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں لوگوں میں اعلان تو کر دوں گا، لیکن یہ بتائیے کہ لوگوں تک میری آواز پہنچے گی کیسے اور پہنچائے گا کون؟ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیارے ابراہیم، آپ کا کام ہے فقط اعلان کرنا، لوگوں تک آواز کا پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم یعنی اس پتھر پر جو جنت سے کعبے کی تعمیر کے لیے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا، اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ پھر اس پتھر نے اوپر اٹھنا شروع کیا اور اس قدر اوپر اٹھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو گیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے دونوں کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی اور اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں جانب گھماتے ہوئے 3 مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں، یہ بیت اللہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، تم یہاں حج بیت اللہ کے لیے آؤ، تم یہاں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے آؤ۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس دن سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے لیے زمین کے پہاڑ، دریا، میدان، خشکی، ہر ایک چیز کو سمیٹ دیا گیا، یہاں تک کہ جنات اور انسان سبھی نے اس اعلان کو سنا اور اس اعلان کے جواب میں کہا کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے نبی کی پکار پہ آئے ہیں، اے اللہ ہم حج بیت اللہ کے لیے آئے ہیں۔ تو آج بھی جب کوئی بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے، اسی طرح عمرے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ یہ تلبیہ پڑھتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
تو وہ در حقیقت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لبیک، اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آئے، اللہم لبیک، اے اللہ ہم آپ کے نبی کی پکار پہ آئے ہیں، اے اللہ ہم یہاں حج بیت اللہ کے لیے آئے ہیں۔ اور جس وقت بندے نے یہ تلبیہ پڑھ دی تو سمجھ لیجیے کہ اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اب وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اب وہ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، اب وہ اپنے بدن کے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں اس کا نام احرام رکھا ہے۔ گویا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ رب العزت کے ایک محبوب بندے نے دنیا کی ساری آسائشیں چھوڑ دی، دنیا کے سارے آرام کو ٹھوکر مار دی۔ اب تک وہ سلے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا، لیکن اب وہ فقط 2 چادریں پہنے ہوئے نظر آ رہا۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی سرمایہ دار ہو یا فقیر ہو، جسے بھی آپ دیکھیں وہ فقط 2 چادریں پہنے ہوئے نظر آ رہا ہے اور انسانی مساوات کا ایک عجیب منظر پیش کر رہا ہے۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، وہاں سے آگے بڑھ کر لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ آگے آ جائیے، جگہ پوری کر دی، آ جائیے، آ جائیں بھائی، آ جائیں، انشاءاللہ سنتوں کا ٹائم دیں گے بعد۔ پھر دیکھیں وہاں آگے پہنچ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ اس بیت اللہ شریف کے طواف کے اندر بھی میرے پیارے بھائیوں ایک عاشقانہ شان پائی جاتی ہے۔ جس طرح دیکھیں ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اسی طرح یہ اللہ رب العزت کا بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں اللہ رب العزت کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ اور یہ طواف کرنا، یہ چکر لگانا اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ ایک قدم کے اوپر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے اور ایک درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اور جن حضرات کو اللہ رب العزت نے طواف بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال کیا ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ شاید اس روئے زمین کے اوپر طواف سے زیادہ لذیذ، اسی طرح طواف سے زیادہ مزیدار کوئی اور عبادت نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے مالا مال فرمائے۔ آپ دیکھیں انسانی فطرت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگائے، اس کے دروازے کو چومے، اس سے لپٹ جائے، چمٹ جائے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کے اس تقاضے کی تکمیل کے سارے اسباب بیت اللہ شریف کے اندر جمع فرما دیے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ بندہ میرے پاس رہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے گلے لگاؤں۔ اب بظاہر اللہ رب العزت سے محبت تو بہت ہے، لیکن بظاہر آپ اللہ رب العزت کو گلے نہیں لگا سکتے، آپ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی قدم بوسی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بندو تم یہ کام ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے تم ایسا کرو، یہ بیت اللہ میرا گھر ہے، تم اس گھر کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ اور میں نے اپنے اس گھر کے اندر ایک پتھر رکھا ہے جس کا نام ہے حجر اسود، تم اس پتھر کو چومو، تمہارا اس پتھر کو چومنا یہی ہمارے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہو۔ اور فرمایا کہ اور تو اور اگر مجھ سے لپٹنے کو دل چاہے، اگر مجھ سے چمٹنے کو دل چاہے،
اگر میرے گلے لگنے کو دل چاہے تو پھر ہم نے بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ایک دیوار رکھی ہے جس کا نام ہے ملتزم، تم اس دیوار سے چمٹ جاؤ، اس دیوار سے لپٹ جاؤ، اور تم اس دیوار سے چمٹ کر مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گے میرا وعدہ ہے میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے ایسے چپٹ جاتے تھے، ایسے چمٹ اور لپٹ جاتے تھے جیسے ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود سے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ملتزم سے چمٹ کر آپ میرے پیارے بھائیوں جو بھی دعا مانگو گے اللہ رب العزت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قبول فرمائے۔ تو یہ عاشقانہ شان اللہ رب العزت نے اس حج کی عبادت کے اندر رکھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک انسان کو اپنے جذبات کے اظہار کا اس سے بہتر موقع کہیں نہیں ملے گا جیسا وہاں حج بیت اللہ میں ملتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں آج دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور بار بار اس نعمت سے نوازے۔ ایک اور بات دیکھیں آپ کے سامنے رکھ دو، ہمارا جو دین ہے دین اسلام، اس دین اسلام کی بھی ایک عجیب شان ہے۔ ایک طرف تو بت پرستی کو منع فرما دیا، اسے شرک اور حرام قرار دے دیا، اور یہ فرما دیا کہ جو بندہ بت پرستی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟ اس لیے کہ بت تو فقط ایک بے جان پتھر ہے، وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے۔ لیکن دوسری طرف انسان کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ اور حجر اسود کو ایک نشان بنا دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ جواب اس کا یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ نہ تو بیت اللہ کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا اور نہ ہی حجر اسود کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت۔ جو کچھ ہے وہ محض اللہ رب العزت کے حکم کے اندر۔ جب اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی اپنی طرف نسبت کر کے یہ کہہ دیا کہ بیت اللہ میرا گھر ہے، تم اس گھر کے ارد گرد چکر لگا، اور یہ فرما دیا کہ ہم نے ہی اس کے اندر حجر اسود کو رکھا ہے، تم اس پتھر کو چومو، تو اللہ رب العزت کے حکم اور نسبت کے بعد اس گھر کے چکر لگانا اور حجر اسود کو چومنا عبادت بن گئی۔ ورنہ یاد رکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو آپ نے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سنت کو جاری اور ساری فرما دیا، اس لیے میرے پیارے بھائیوں حجر اسود کا چومنا اور بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگانا عبادت بن گیا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ پھر دیکھیں طواف کے بعد باری آتی ہے میرے پیارے بھائیوں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی، کہ جیسے ہی ہرے ستون کے پاس پہنچے ویسے ہی دوڑنا شروع کر دیا۔ جسے بھی آپ دیکھیں دوڑا جا رہا ہے، اچھے خاصے سنجیدہ آدمی، اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ آدمی، ایسے انسان جن کو عام طور سے بھاگ کر چلنے کی عادت بھی نہیں ہوتی، لیکن جسے بھی آپ دیکھیں دوڑا جا رہا ہے۔
ایک بچے کو دیکھیں وہ بھی دوڑ رہا ہے، آپ ایک بڑے میاں کو دیکھیں وہ بھی دوڑے جا رہے ہیں، آپ ایک نوجوان کو دیکھیں وہ بھی دوڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سنت کو بھی جاری اور ساری فرما دیا۔ دیکھیں جب ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے، آپ پیاس کے مارے سسک رہے تھے، آپ پیاس کے مارے بلک رہے تھے، تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی جانب دوڑتی، جب آپ کو دور دور تک پانی نظر نہ آتا تو آپ واپس آتی، پھر مروہ کی جانب دوڑتی، پھر آپ کو دور دور تک پانی نظر نہ آتا، واپس آتی، پھر صفا کی جانب دوڑتی، اسی طرح پھر مروہ کی جانب دوڑتی۔ آپ کا یہ دوڑنا، آپ کا یہ بھاگنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ جو بھی بندہ حج بیت اللہ کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ضرور کرے گا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر ضرور لگائے گا، ضرور دوڑے گا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے بھی مالا مال فرما دے۔ پھر دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ، آپ مسجد حرام کو چھوڑ دو اور مینا کے اندر جا کر قیام کرو اور وہاں جا کر کے 5 نمازیں ادا کرو۔ حالانکہ آپ اطمینان سے مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، مسجد حرام کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر مل رہا، لیکن اب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ اور مینا کے اندر جا کر 5 نمازیں ادا کرو، تو اب تمہارے لیے مسجد حرام کے اندر ٹھہرنا جائز ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ان احکام کے ذریعے بھی اللہ رب العزت یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی فضیلت ہوتی ہے وہ محض ہمارے حکم کے اندر ہوتی ہے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہو اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر کماؤ، تو تمہارے لیے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اب ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام سے نکل جاؤ اور مینا کے اندر جا کر قیام کرو، تو اب تمہارے لیے مسجد حرام کے اندر ٹھہرنا جائز نہیں۔ یہ کچھ باتیں میرے پیارے بھائیوں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، وقت بھی پورا ہو گیا، باقی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے ہفتوں کے اندر ان باتوں کو اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرما دے اور بار بار یہ نعمت اپنی زندگیوں کے اندر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی سنت پڑھ لیں جنہوں نے سنت